سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے۔ ہمارے آقا مدینہ اقبال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت جس طرح اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اور احادیث مقدسہ اور ائمہ مفسرین اور مجتہدین اور بزرگان دین نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو جانوروں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کیا، یہاں تک کہ یہودی اور نصرانی جو ہیں ان کے علماء نے بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کیا ہے۔ اور یہ صرف سلسلہ یہاں تک نہیں بلکہ روز محشر میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کیا جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ امام احمد نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث کو نقل کیا، بہت طویل حدیث ہے، مختصر کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کا پرچار بروز محشر میں بھی ساری امت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کہہ کر پکارے گی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بروز محشر لوگ جو ہیں الگ الگ انبیاء کرام کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے۔ جب میدان لگا ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ شروع نہیں ہوگا، تو لوگ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے کہ یا آدم، آپ تو ابو البشر ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، کہ تم کسی اور کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو وہ لوگ جو ہیں جناب موسیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر یہی عرض کریں گے، تو آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک مولا ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ عرض کریں گے کہ آپ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں عرض کریں، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ اس جگہ پہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس موجود ہے، آپ سارے ان کے پاس جائیں، وہ یقیناً سرکار کی جو بات ہے اللہ رب العزت ٹالے گا نہیں، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں انا لہا، میں ادھر ہوں، تو میں ہی شفاعت کروں گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جب اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں فیصلہ کرنا چاہے گا، ایک منادی ندا دے گا، این احمد، کہاں ہے احمد اور اس کی امت؟ سرکار فرماتے ہیں ہم سب دنیا میں آئے تھے سب سے آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری امتیں جو ہیں روز محشر ہمارے لیے رستے کو کشادہ کر دیں گی۔ تو اسی حوالے سے حشر میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار ہو رہا ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے خاتم الانبیاء کہہ کر پکارا جائے گا۔ تو اسی حدیث مبارکہ میں امام بخاری نے اور امام مسلم نے اور جامع ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو مروی کیا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا أَحْمَدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، سب اولین و آخرین حضور خاتم الانبیاء، افضل البشر اور افضل المرسلین کے حضور علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کریں گے آپ اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ سارے لوگ جو ہیں وہ افضل المرسلین سرکار کی بارگاہ میں جا کے وہ عرض کریں گے، جتنے بھی جو لوگ ہوں گے اولین سارے آخرین، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، اور سب افضل انبیاء جو ہیں وہ سب مل کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ عرض کیا کریں گے کہ آپ اللہ رب العزت کے رسول ہیں، اور تمام انبیاء کے بعد
سب سے آخری نبی ہماری شفاعت فرمائیے۔ فرشتوں کی گواہی بھی ہے۔ فرشتوں کی گواہی کیسے؟ ابن عکاثر نے اس کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ یعنی فرشتہ جو ہے سونے کی تشت لے کر آیا اور میرا شکم مبارک کو اس نے شک کر کے میرے دل مقدس کو نکال کر اسے دھو کر کچھ چھڑک لیا اور پھر کہا انت محمد رسول اللہ المقتفى الحاشر، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ اور سب انبیاء کے بعد تشریف لانے والے اور تمام عالم کو حشر دینے والے، یعنی محشر میں حضور علیہ السلام کے پاس سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اور پھر طبرانی کے حوالے سے معجم الکبیر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ انا محمد و انا احمد و انا حاشر الذی اشعر الناس علی قدمی، کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور حاشر اور میں حاشر ہوں، الذی احشر الناس علی قدمی، وہ حاشر کہ ساری امت جو ہے وہ حشر والے دن میرے قدموں میں آ جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا ماحی، اور میں ماحی ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے سبب سے کفر کو محو فرمائے گا اور قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ سب انبیاء مرسلین کا امام اور ان کی شفاعت کا مالک میں ہوں گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو نقل کرنے کے بعد میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسماء طیبہ، خاتم، عاقب، مقتفیٰ، تو سب معنی، یہ جتنے بھی یہ معنی ہے یہ اس کا معنی ختم نبوت پر صریح دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اس میں پاک حاشر بھی اسی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ اور امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ ان دونوں یعنی قدمی مفرد اور قدمی تثنیہ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کا حشر میرے پیچھے میری رسالت نبوت کے زمانے میں ہوگا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح تفسیر میں ہے میری نبوت کے زمانے کے بعد یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اسی طرح جمع الوسائل میں ہے امام جزری فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حشر میری نبوت کے زمانے کے بعد ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت جناب اسحاق یہ اپنی مسند میں، امام ابوبکر بن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ اپنی مصنف میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، اس پر کچھ قرض تھا۔ اس سے آپ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سے قرض لینے گئے تو اس نے قسم دی۔ قسم کیا دی؟ کہ جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام آدمیوں سے برگزیدہ کیا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا قسم دے رہے ہیں؟ وہ قرض نہیں دے رہا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قسم اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کی قسم کہ جس نے سرکار کو سارے لوگوں سے افضل بنایا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور یہودی بولا واللہ خدا نے انہیں تمام بشر سے افضل نہ کیا۔ امیر المؤمنین نے اسے تماچا مارا۔ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جب شکایت لے کر گیا، حضور نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے عمر تماچے کے بدلے میں اسے راضی کرو کیونکہ یہ ذمی تھا۔ اور ہاں اے یہودی، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، انا حبیب اللہ۔ اور بے شک آدم صفی اللہ ضرور ہے، ابراہیم خلیل اللہ ضرور ہے، موسیٰ اللہ سے کلام کرنے والے ضرور ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں۔ ہاں اے یہودی، اللہ رب العزت نے اپنے دو ناموں کو میری امت کے نام عطا کر دیے۔ کیسے نام؟ فرمایا اللہ اسلام ہے اور میری امت مسلمین ہے، اور اللہ مومن ہے اور میری امت کو مؤمنین کا لقب عطا کیا ہے۔
ہاں اے یہودی تم زمانے میں ہم سے پہلے ضرور ہو، لیکن روز قیامت میں سب سے پہلے، ہاں میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ہاں جنت حرام ہے انبیاء پر جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، اور حرام ہے جنت سب امتوں پر جب تک میری امت اس جنت میں داخل نہ ہو جائے۔